ایک تو پہلے ہی میچ نے مجھے تھکا دیا ہے، اوپر سے تم میرا سر کھانے کے لیے بیٹھے ہو۔ ظاہر ہے، وہ مزے سے بولا۔ تم کھانا نہیں کھلاؤ گے تو تمہارا سر ہی کھاؤں گا نا۔ شش! میں نے اسے چپ کرایا اور فائل پر جھک گیا۔ وہ اس وقت میرے آفس میں موجود تھا۔ چھوڑو بھائی، مجھے دے دو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے میرے ہاتھ سے فائل چھین لی اور بڑے دھیان سے دیکھنے لگا۔ 2 منٹ کا کام ہے اور تم پچھلے آدھے گھنٹے سے ویلے بیٹھے جگ مار رہے ہو۔ عماد فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام اب رہ گیا ہے مسٹر، سارا تو میں ختم کر چکا ہوں۔ چپ رہو نامعقول، اس نے اپنے برٹش اردو لہجے میں کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ عماد، تمہیں نامعقول کا مطلب بھی پتہ ہے؟ نہیں، وہ صاف کوئی سے بولا۔ مجھے تو صبح امی نے کہا تھا، نامعقول تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، ایڈیٹ، کم عقل، تمیز نہ ہو۔ پھر تو شاید وہ تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ میری بات کاٹ کر تیزی سے بولا۔ میں ان سے دوبارہ پوچھ لوں گا۔ جی نہیں، میں بہت کام کرتا ہوں۔ میں نے فرضی کالر جھاڑے۔ جس کے لیے کرتے ہو اس سے شادی کب کرو گے؟ وہ جھرا کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس بات کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ کیا ہوا خرم؟ وہ ایک ہی دم سنجیدہ ہوا۔ وہ اب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ شادی ہو گئی اس کی؟ نہیں۔ پھر وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے؟ نہیں۔ وہ کہیں چلی گئی؟ ہاں، وہ چلی گئی۔ پاکستان سے چلی گئی؟ وہ پریشان سا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اس دنیا سے چلی گئی، خودکشی کر لی اس نے، میں تھکے تھکے لہجے میں بتانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مر گئی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں۔ کب؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ جس روز میں اسے چھوڑ کر گیا تھا اسی دن۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش کھڑا مجھے تکتا رہا۔ تمہیں کب پتہ چلا یہ سب؟ وہ دھیرے سے بولا۔ 2 برس پہلے ایک کامن فرینڈ سے ملا تھا، اسی نے بتایا تھا۔ میں اپنے لہجے پر قابو پانے کی صحیح کرنے لگا۔ میں جان بوجھ کر تفصیلات میں نہیں گیا۔ خرم، آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر آل دس۔ وہ چند ثانیے خاموش رہا، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر تم فکر مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پسماندہ سی مسکان میرے لبوں پر بکھر گئی۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اس کے اصرار پر بھی بوجھل دل کے ساتھ اٹھ گیا۔ ایسٹا مارکیٹ میں کچھ دیر تو ہم ونڈو شاپنگ کرتے رہے۔ بالآخر ایک گارمنٹ اسٹور پر عماد کو ایک جیکٹ پسند آ گئی۔ ابھی میں جیکٹ میں نقص نکالنے ہی والا تھا کہ میری نگاہ قریب کھڑی اسپینش ناک نقشے والی ایک خاتون پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں مفلر پکڑے عماد کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گہرا تعصب جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے عماد کو دیکھتی رہی، پھر مفلر وہاں رکھ کر ہمارے قریب چلی آئی۔ ایکسکیوز می بیٹا، وہ رسانیت سے بولی۔ یس میڈم۔ عماد نے فوراً ہوش اخلاقی دکھائی۔ تم کون ہو بیٹا؟ وہ محبت اور شفقت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں عماد ہوں، عماد احمد۔ وہ کچھ گڑبڑا کر بولا۔ تم بالکل ریکارڈو کی طرح ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ کون ریکارڈو؟ میرا بیٹا ریکارڈو۔ تم اسی کی طرح خوبصورت، قدآور ہو، تمہارے بال بھی بالکل اس جیسے ہیں، اور آنکھیں بھی۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو یوں لگا کہ شاید میرا ریکارڈو کھڑا ہے۔ میں سمجھی وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عماد نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے شانے اچکا دیے۔ آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ عماد اس عورت سے پوچھنے لگا۔ وہ نیو یارک میں ہوتا تھا۔ 11 ستمبر کو اپنے دوست سے ملنے ٹوئن ٹاورز گیا تھا۔ پھر وہاں اٹیک ہو گیا۔ رکی واپس نہ آیا۔ وہاں کچھ بھی نہ بچا، کوئی بھی واپس نہ آیا۔ اس کی آنکھیں اب جھلملانے لگی تھیں۔ آج تمہیں دیکھ کر یوں لگا کہ شاید رکی واپس آ گیا ہو۔ مجھے لگا ابھی تم آؤ گے اور مجھ سے کہو گے، ممی میں آ گیا ہوں، ممی آپ کا رکی آ گیا ہے۔ مگر تم تو رکی نہیں ہو، تم تو عماد ہو، اور وہ اب کبھی نہیں واپس آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری طرح عماد بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں میم، وہ خلوص سے بولا۔ نہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ سوری میں نے تمہارا ٹائم لیا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرائی تھی۔ پھر بھی وہ بازد ہوا۔ بس ایک احسان کر دو مجھ پر۔ جب میں جانے لگوں تو دایاں ہاتھ ہلا کر صرف ایک دفعہ بائے ممی کہہ کر پکارنا، بالکل اسی طرح جیسے رکی پکارتا تھا۔ آنے والے دنوں میں مجھے حوصلہ ملتا رہے گا۔
ایک امید سی بنی رہے گی کہ وہ ان فضاؤں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، پلیز، وہ بولی تو امان نے فوراً سر ہلا دیا۔ وہ عورت کاؤنٹر پر گئی، سیلز مین سے کچھ کہا اور اپنے شاپرز اٹھا کر داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ ممی، امان نے زور سے پکارا۔ بائے ممی۔ اس اسپینش خاتون نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ ایک چمک سی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس دفعہ یہ آنسوؤں کی نہیں، فخر اور تحسیر کی تھی۔ اس نے عماد کی طرف ہاتھ ہلایا اور باہر نکل گئی۔ عماد خاموشی سے کھڑا اپنے جوتوں کو تکتا رہا۔ اس نے اس عورت کی باتوں کا زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ عماد چلیں، میں نے دھیرے سے پکارا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرا دیا۔ جیکٹ لے کر ہم کاؤنٹر پر پہنچے۔ وہ ابھی تک سوچوں میں گم تھا۔ اس کے حالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب سیلز مین نے اسے بل تھمایا۔ بل پڑھتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ 250 پاؤنڈز؟ آر یو کریزی؟ یہ جیکٹ تو محض 65 پاؤنڈز کی ہے، اور یہ باقی اشیاء کیوں لکھی ہیں؟ یہ تو میں نے خریدی نہیں۔ سر، یہ ان میڈم کا بل ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے گئی ہیں۔ لیکن میں ان کا بل کیوں پے کروں؟ وہ کہہ رہی تھی یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، یہ میرا بل ادا کرے گا۔ لیکن وہ میری مدر تو نہیں تھی، عماد چلایا۔ لیکن سر، آپ نے خود ہی تو اتنی اونچی آواز میں انہیں بائے ممی کہا تھا۔ سیلز مین اب حیران سا ہوا۔ لیکن وہ تو… عماد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جواباً زور کا کہکا لگایا۔ کیا کمال اداکاری کی تھی اس نے! چار عماد نے بل بھر دیا۔ واپسی پر سارا راستہ اس کا موڈ خراب رہا۔ میرا کاروبار بے حد ترقی کر رہا تھا، اور اب میرے ہوٹل دنیا کے کئی ممالک میں تھے، اور میں، خرم زید، اب تھک چکا تھا۔ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچ گیا تھا؟ کال سینٹر پر ٹیلی فون آپریٹر، اور ایک عالی شان ہوٹل پر ایک معمولی سے بہرے سے شروع ہو کر میں انگلینڈ کے گنے چنے طاقتور ہوٹلرز میں سے ایک بن چکا تھا۔ جتنا میں نے چاہا تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے مل گیا تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ راستہ کہاں جاتا ہے، کامیابی کی طرف یا تباہی کی طرف۔ نہ جانے کب مجھے ٹھوکر لگے، کب میں گر پڑوں، کب پلٹ آؤں۔ یہ اندھیری سڑک کہاں جا رہی تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ کبھی کبھی اگر رات کا کوئی لمحہ مجھے فارغ مل جاتا تو میں کھڑکی کھول کر آسمان پر ہنستے مسکراتے چاند کو دیکھتا۔ کبھی وہ مجھے بہت حسین لگتا، کبھی بہت بدصورت۔ اس کے اندر ایک بدصورتی تھی جسے سورج سے چرائی گئی روشنی خوبصورتی بخش رہی تھی۔ مایوس ہو کر میں کھڑکی بند کر دیتا اور سوچتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر میں 10,000 ہوٹلز بھی بنا لوں، بل گیٹس سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا سمل واپس آ جائے گی؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت سمل کو واپس لا سکتی ہے؟ پھر کیا فائدہ اس دولت کا جو کسی کو اس کا سچا پیار نہ لوٹا سکے؟ کیا مجھے سمل واپس مل جائے گی؟ کیا مجھے کوئی اور لڑکی ملے گی جو اس جیسی ہو؟ شاید کوئی بہت خوبصورت لڑکی مجھے مل جائے، تب بھی وہ سمل تو نہیں ہوگی۔ وہ سمل کی طرح مسکرائے گی بھی نہیں، وہ سمل کی طرح روئے گی بھی نہیں۔ کوئی بھی لڑکی وہ نہیں ہو سکتی جو سمل تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ بس ایک تھی، صرف ایک۔ اگر میرے پاس اس کی یادیں، اس کا احساس اور خیال نہ ہوتا، اگر میرے دل میں اس کے آنسو اور مسکراہٹیں محفوظ نہ ہوتی، میرے لاشعور میں وہ معصوم سی لڑکی نہ بسی ہوتی، تو میں جی نہ پاتا۔ یہ سمل کا تصور تھا جو مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کی گہری آنکھیں تھیں جو میری ہر کامیابی کو دیکھتی تھیں۔ یہ اس کی محبت کے جگنوں تھے جو اس تاریک راہ پر مجھے راستہ دکھاتے تھے۔ وہ کبھی بھی میری زندگی سے نہیں نکلی تھی، وہ میرے ساتھ تھی، ہر پل، ہر لمحہ۔ میمونہ شادی کے بعد شارجہ، جبکہ سونیا لاہور چلی گئی۔ سجل کے لیے میرے شیڈیول میں سے وقت نکالنا بہت مشکل تھا، سو وہ بھی لاہور چلی گئی اور وہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے لگی۔ میری راتیں اب بھی ویسی ہی تھیں، نیند کی گولیوں کے بغیر میں نہیں سو سکتا تھا۔ اس اذیت سے نجات پانے کے لیے اپنے ہوٹلز چلا جاتا۔ مانچسٹر میں میں کم ہی ہوتا تھا، زیادہ تر ملک سے باہر رہتا تھا، اور لیڈز گئے ہوئے تو 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس رات مجھے اپنے پرانے شہر کی بہت یاد آئی۔ ایسی یاد اسلام آباد کی بھی آتی تھی، مگر وہاں تلخ یادیں بھی تھیں۔ نہ جانے کیوں میں نے پاکستان میں کوئی ہوٹل نہیں بنایا تھا، نہ ہی کبھی واپس جانے کا سوچا۔ اسی رات لیڈز آ گیا، ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل پہنچا، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی اڑاتا ہوا وینس برج کی طرف گامزن تھا۔
اس فرج پر میں بہت سی یادیں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی مانند تھا، جہاں صرف 1 سال گزار کر میں نے بہت تجربہ حاصل کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ شام اور روز یاد تھے جب میں وہاں ڈیوٹی مینیجر تھا۔ ہوٹل میں میرا اپنا کمرہ تھا، لیکن میں سب کچھ لاؤنج میں بیٹھ کر کیا کرتا۔ دوپہر کو ریسٹورنٹ کے لنچ کی تیاری کے لیے آلو، گوبھی، گاجر بھی کاٹا کرتا تھا۔ اگر عماد آ جاتا تو ہم جلدی آلو کاٹنے کا مقابلہ کرتے۔ عماد سے ملے بھی سال ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار انٹرنیٹ پر بات ہو جاتی، اتفاق سے اگر ہم دونوں آن لائن ہوتے تو چیٹ ہو جاتی، ورنہ سوائے چند ایک فارورڈ میلز کے میں نے اسے کافی عرصے سے کوئی ای میل بھی نہیں کی تھی۔ کبھی اس کا فون آ گیا یا میں نے کال کر لی تو ٹھیک، ورنہ اس کی شکل دیکھے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ اب وینس فرج سنبھالتا تھا، فضوان شارجہ میں ہوتا تھا۔ اس کی تو شادی بھی ہو گئی تھی، 2 یا 3 بچے بھی تھے۔ البتہ عماد سے میں نے جب بھی شادی کا کہتا تو وہ سر جھٹک کر جواب دیتا، لڑکیاں تو سر کا درد ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا فون پر مہوے گفتگو تھا۔ جب میں بغیر دستک کے اندر داخل ہوا، مجھے دیکھ کر اس نے فوراً فون رکھ دیا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ کب آئے تم؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگا۔ بالکل ابھی، میں نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ خیریت؟ اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بس لیڈس والوں کی یاد آ رہی تھی، سوچا شکل ہی دکھا دوں۔ تم تو ملتے ہی نہیں، میں ہی آ جاؤں۔ واہ کیا خوب کہی، تم تو جیسے روز ڈنر میرے ساتھ کرتے ہو نا، وہ تڑ سے بولا۔ اب تو آ گیا ہوں نا یار، تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ وہ سدا کا مہمان نواز پوچھنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھا کر آ رہا ہوں، تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اور سناؤ، فریہ کیسی ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل میری بات ہوئی تھی اس سے، اپنے ہسبینڈ کے لیے رشین سیلڈ بنا رہی تھی۔ وہ لوگ 2 روز تک انگلینڈ آ رہے ہیں۔ دیٹس گڈ۔ پھر کافی دیر ہم فضول گپیں ہانکتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری گاڑی لیڈز کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہر گزرتی سڑک کے ساتھ نہ جانے کتنی یادیں وابستہ تھیں۔ میں نے زندگی کے 3 سال اس شہر میں گزارے تھے اور مانچسٹر میں اس سے دگنا عرصہ گزارا تھا، مگر لیڈز میں گزارے وہ ماہوں سال مجھے یاد تھے۔ مجھے اس شہر کی گلیوں، کانوں میں اپنا عکس، اپنا ماضی نظر آ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پچھلے 6 برس بیچ میں ہی کہیں رہ گئے ہوں۔ میں تو یہاں سے کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ اس جگہ میں اپنا بہت کچھ چھوڑ آیا تھا۔ جب تک میں یہاں تھا یہی سمجھتا رہا کہ وہ زندہ ہے اور اس کے لیے محنت کرتا رہا۔ بعد میں لندن جا کر اصل حقیقت کا علم ہوا۔ اس کے بعد گزرنے والے شب و روز وقت کی دھول میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ نہ جانے وہ برس کہاں بیتے تھے، بلکہ وہ تو شاید میری زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ میرا تو دل ابھی 6 سال پیچھے تھا، اس گھڑی سے آگے بڑھا ہی نہیں تھا۔ لیڈز جنرل انفرمری کو دیکھ کر مجھے 1997 کی سردیوں کا وہ دن یاد آ گیا جب چیسٹ انفیکشن کے باعث میں 2 روز تک اس ہسپتال میں داخل رہا تھا۔ وارنر ولیج سینما کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے ذہن کے پردے میں وہ دن نمودار ہوا جب میں، عماد، عمر، فضوان اور حیدر ٹائٹینک دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور واپسی پر عماد اور عمر کی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ ہیڈنگلی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب جا کر باختیار مجھے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا وہ کرکٹ میچ یاد آ گیا، جسے دیکھنے کے لیے میں نے عماد کو فون کر کے ہوٹل بلا لیا اور خود اسٹیڈیم جا پہنچا، مگر عماد خود بھی وہیں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ مورسن مارکیٹ اور ایستا شاپنگ مال سے فریہ کی شادی کے لیے گھنٹوں شاپنگ کی تھی۔ میں کیا کیا یاد کرتا، اس شہر کی ہر سڑک، ہر عمارت اور ہر دکان سے کتنی زندگی جھلکتی تھی۔ وہ زندگی جو کبھی میرے اندر ہوتی تھی، جو میرے لہو، میری روح میں شامل تھی۔ وہ جذبہ، وہ جوش اور زندہ دلی جو میری رگوں میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ وہ محبت جو میرے من میں موجود تھی۔ تب میرا دل زندہ تھا، اس کے اندر کسی کی محبت، کسی کو پا لینے کا جذبہ مچلتا تھا، مگر اب وہ ایک ویران گوشے کی مانند تھا جہاں صرف کھنڈر تھے۔ اب میرے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، میرا دماغ 24 گھنٹے کام کرتا، مجھے پیسے بنانے کی مشین بنائے رکھتا۔ اور پھر میں نے وہ جگہ دیکھ لی،
میڈم کیرن کا پب۔ میرے قدم خود بخود پب کی جانب اٹھ گئے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں 9 برس پہلے چھوڑ گیا تھا۔ پہلی دفعہ میں یہاں آیا تھا تو مجھ پر حیرت اور خوف کا غلبہ تھا۔ اس دفعہ مجھ پر ایک بے خودی سی طاری تھی۔ ایک عجیب سا احساس مجھے یہاں کھینچ لایا تھا۔ وہ کونے میں رکھی اسی میز پر بیٹھی تھی جہاں کئی برس پہلے ہم بیٹھے تھے۔ اس نے آج بھی گرے بلاؤز اور اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی شگفتہ اور جوان تھا۔ مجھے دیکھ کر آج بھی وہ مسکرائی تھی۔ میں آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی خرم، وہ ہولے سے بولی۔ کب سے؟ جس دن سے تم یہاں سے گئے تھے، اس لمحے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے میڈم، وہ مجھے یاد نہیں کرتی، وہ میرے لیے نہیں روتی، کیونکہ وہ اس دنیا سے کب کی جا چکی ہے۔ وہ کب کی مجھ سے روٹ کر یہ کائنات چھوڑ چکی ہے۔ کیا تم نہیں جانتی تھی یا مجھ سے حقیقت کو چھپا لیا؟ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ بتاؤ نا میڈم، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ اس طرح؟ اسی لیے تو کہتی تھی خرم کہ واپس چلے جاؤ، مگر تم نہیں گئے۔ اگر چلے جاتے تو اتنا بوجھ نہ ہوتا تمہارے دل پر۔ مگر کیا فائدہ ہوتا واپس جانے کا؟ بزنس مین ہونا، فائدہ اور نقصان دیکھتے ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے میڈم، وہ واپس تو نہیں آ سکتی نا؟ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ خرم، وقت انسان کو بدل دیتا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ مگر میں نہیں بدلا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہی، پھر میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ کس کی؟ وہ بہت بدل گئی ہے۔ وہ اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ وہ تمہارے لیے بدلی ہے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کون؟ وہ خاموش رہی تو میں خود ہی بول پڑا۔ ماہنور، تم چاہتے تھے شیخ جہانگیر تمہیں داماد کی حیثیت سے قبول کر لیں، اب تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس کی بیٹی سے شادی کر کے۔ لیکن وہ مر گئی ہے۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھری۔ بہت تکلیف میں مری تھی وہ، ایک عام سے ہسپتال کے چھوٹے سے وارڈ میں۔ موت کے وقت سوائے بہن کی کوئی نہ تھا اس کے پاس، لیکن شیخ جہانگیر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک مر گئی تو دوسری تو زندہ ہے۔ میڈم، میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جاؤ، صبح آفس میں آنے والا پہلا پرپوزل سائن کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتا میں پب سے باہر آیا۔ اسی رات میں مانچسٹر واپس چلا گیا۔ صبح آفس میں سب سے پہلا پرپوزل القریش انٹرپرائز کی جانب سے تھا۔ وہ پاکستان میں ایک 7 اسٹار ہوٹل بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے میرا تعاون درکار تھا۔ 8 اکتوبر کے زلزلے کے پیش نظر مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا، مگر جس کنسٹرکشن کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا وہ پاکستان کی مشہور جہانگیر بلڈرز تھی۔ میرے جیسے عقل اور ذہین و فطین انسان نے ایک نیم پاگل سائیکک کی بات مانتے ہوئے کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ اسی سال پہر جہانگیر بلڈرز کے چیئرپرسن اور القریش انٹرپرائز کے چیئرپرسن کے ساتھ میری لندن میریٹ میں میٹنگ تھی۔ میں جانتا تھا جہانگیر بلڈرز کی چیئرپرسن ماہنور تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں اس سے ملنے چلا گیا۔ میں یہ صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مغرور لڑکی بدلی ہے یا نہیں۔ وقت مقررہ سے 10 منٹ پہلے ہی میں میٹنگ کے لیے پہنچ گیا۔ تقریباً 2 منٹ میں گھوم پھر کر میں نے لانچ کا جائزہ لیا۔ جس چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہینڈ بیگ کے نیچے پڑی کتاب تھی۔ ماہنور اور کتاب، یہ ناممکن تھا۔ تو کیا وہ واقعی بدل گئی تھی؟ اس وقت وہ بیلکونی میں تھی کیونکہ وہاں کھلنے والا دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے اس کا بیگ اٹھا کر نیچے رکھی ہیری پوٹر نکالی۔ یہ ہیری پوٹر کا 6واں پارٹ تھا۔ ماہنور نے اس طرح کی کتابیں کب پڑھنا شروع کر دیں؟ میں کافی حیران ہوا تھا۔ جس وقت میں کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، بیلکونی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ایٹیکیٹس کے مطابق مجھے کھڑا ہو کر اسے خوش آمدید کہنا تھا، مگر میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکا۔ میں اس لڑکی کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکا جس سے پچھلے 9 برس میں نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ میں نے بے ساکھی کے سہارے اندر آتی سمل جہانگیر کو سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔